جلیل القدر صحابی رسول حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے پہلے بھی ان کا تعارف کروایا تھا۔ یہ جو محدثین بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، راوی فلاں بن فلاں سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی، یہ جو راویوں کی کڑی ہوتی ہے، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونے کی زنجیر کو۔ کیوں اسے سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے یا محدثین جب کسی سے روایت لی ہے، جس سے روایت لی گئی، وہ شخص کیسا ہونا چاہیے، اس شخص کے بارے میں اس شخص کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور جس سے روایت لی جا رہی ہے، صحابہ دیکھتے تھے، پرکھتے تھے اس بات کو، جس سے روایت لیتے اور اس کا عادل ہونا ضروری سمجھتے اور اس کا عاقل ہونا ضروری سمجھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا صادق ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ صحابہ روایت اس سے لیتے، محدثین روایت اس سے لیتے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا، عاقل بھی ہوتا اور صادق بھی ہوتا اور عاقل بھی ہوتا، ان سے روایت لیتے محدثین۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، یہ وہ سونے کی پہلی زنجیر ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں سفر پر تھے، جاتے جاتے زمین پر گرا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس کو زمین سے اٹھاؤ۔ غلام نے روٹی کے گرے ہوئے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا لیا۔ آپ سفر جاری رکھا، اور ایک یا دو چار دن لگے، واپس آئے، وہ ذہن سے بات نکل گئی۔ یاد آنے پر اپنے آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ وہ جو زمین پر گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا تھا وہ مجھے دو۔ اب غلام نے اس گرے ہوئے ٹکڑے کو زمین سے جو اٹھایا تھا اسے صاف ستھرا کیا، اور صاف کرنے کے بعد غلام نے وہی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ تو غلام عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، میں نے تو وہ زمین سے گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا جو اٹھایا تھا اس کو صاف کرنے کے بعد کھا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے جب اس غلام سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب غلام کہنے لگا یا حضرت، کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس پر بہت بڑے راز کی بات ہے۔ غلام نے عرض کی یا حضرت، آپ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، جب میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ فرمایا یا حضرت، آزاد کرنے کی وجہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زمین پر گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا اس کو اٹھا کر صاف ستھرا کیا، اور صاف ستھرا کرنے کے بعد کھا لیا، یعنی کہ اس نے روٹی کا ادب اور احترام کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ میں ایسے جنتی شخص کو کیوں نہ آزاد کروں جس شخص کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا شخص جو روٹی کے ٹکڑے کا ادب کرے، زمین پر گرا ہوا اٹھائے، اٹھا کر صاف ستھرا کرے، صاف کرنے کے بعد کھا لے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔